السلام علیکم جی. ایک نیا موضوع ذہن میں سوجا تھا, اس کے اوپر آپ سے گفتگو کرنی ہے. کچھ دنوں سے آپ نے غور کیا ہوگا کہ میاں نواز شریف جو ہے ان کی زبان کے اندر جو حلاوت اور مٹھاس ہے وہ دوبارہ واپس آ گئی ہے, اور پہلے وہ نام لیا کرتے تھے, اب وہ نام نہیں لیتے. یہ ایک سمٹم تھا. اس کے بعد شاید آپ نے دوسری بات بھی ملاحظہ کی ہو کہ پی ڈی ایم نے ایز اے ہول کہا کہ جی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ہمارا کوئی پھڈا نہیں ہے. تو وہ تھوڑا سا ادھر سے, اس کا مطلب ہے ٹون ڈاؤن ہوا ہے. اس ٹون ڈاؤن ہونے کی کیا وجوہات تھیں, اس کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے تھوڑا سا. دیکھیے, میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کافی عرصہ پہلے جب میاں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے. تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا, 2-3 باتیں اس کے اندر قابل غور تھیں, اور ان میں سے ایک بات جو تھی وہ زہر خورانی والی بات تھی, اور دوسری بات جو تھی جو نواز شریف صاحب کے اوپر ٹرائی کیا گیا تھا وہ سروائیو کر گئے. والدہ زندہ تھی ان کی, شاید والدہ کی دعائیں تھیں, وہ سروائیو کر گئے جی اس کے اندر. اور اس کے بعد پھر جب یہ بات متعلقہ پاکستان سے باہر کچھ لوگوں تک پہنچی تو پھر انہوں نے حکومت کو دباؤ ڈالا. تو اس دباؤ کے نتیجے میں ایک انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں آپ, ڈیل کہہ لیں, ہوئی. اور اس ویلاگ میں نے عرض کیا تھا اس ڈیل کے نتیجے کے اندر میاں نواز شریف صاحب علاج کی غرض سے باہر چلے جائیں گے, اور ان کے پیچھے ان کی صاحبزادی بھی چلی جائیں گی, اور اس دوران وہ خاموش ہو جائیں گی. اور یوں 5 سال جب پورے ہونے لگیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے, اور واپس آ کے تو اپنی سیاست کریں گے. بیسیکلی جو میں بات کہا کرتا ہوں, اور میں نے اس میں یہ بھی بات کہی تھی, جب وہ ایگریمنٹ ٹوٹا اور مریم نواز شریف کو اپنے ابا کے پیچھے باہر جانے کی اجازت نہیں ملی, تو پھر ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے ان قوتوں کو جنہوں نے یہ انڈرسٹینڈنگ کروائی تھی اپروچ کیا, تو انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. تو ہاتھ جب کھڑے کر دیے تو پھر نتیجے کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب پھر گرجے برسے, اور انہوں نے گجرانوالے کے جلسے کے اندر وہ دھماکہ کر دیا جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. کن کی طرف سے؟ ان کی, جن کی کون کی سمجھ جائے نا, ان کی طرف سے توقع نہیں تھی, اور ان کے بھی منہ کھلے رہ گئے. جیسے کہ وہ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں عرض کیا تھا نا کہ آج کل پروپیگنڈا 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہو رہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اگلوں نے فون کرنے شروع کر دی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا, جب تک یہ سسٹم جو ہے اس کو, جب تک وہ سمجھیں گے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں تو ٹھیک جا رہے ہیں, اور جیسے انہیں خطرہ ہوگا تو اپنے سارے ریسورسز جھونک دیں گے. تو آگے نا بنامی نمبروں سے فون, سانوں بھی کوئی چکڑا آئے ہیں. اس وقت تک ریلیکسیشن تھی جب تک انہیں پتا تھا کہ یہ ہماری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے, اور جب معاملہ یہاں تک آ گیا تو وہ پھر اپنے تمام تر ریسورسز جھونک دیے انہوں نے, تو مورچہ بچانے کے لیے. تو انہوں نے اپنے تمام تر ریسورسز جھونک دیے جی, اور بینامی کالوں سے مختلف لوگوں کو اس دن ابسٹین کرنے کی, ووٹ نہ ڈالنے کی, اور خاص طور پہ یہ قومی اسمبلی والے جو سینٹ کی سیٹ ہے جس پہ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کھڑے ہیں, اس کے بارے میں ہو رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, کمنگ بیک ٹو دیٹ ٹاپک, وہ جو ڈیل تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اوپر نیچے جو حرکتیں کی خان صاحب, عمران خان صاحب اور ان کے سرپرستوں نے, اس کے بعد زیرو کریڈیبلٹی ہو گئی نا. پھر وہ جہاز سے بھی دھکا دیا گیا ہمیں, ہے یہ سارا کچھ ہوا. جب یہ والی کریڈیبلٹی کی صورتحال ہو تو پھر پرائے تو کیا اپنے بھی آپ کو ہاتھ نہیں پکڑاتے. اب جب ہم سیاسی طور پہ یتیم ہوئے, ٹرمپ صاحب ہار گئے, تو اس کے بعد پھر بھاگ دوڑ شروع ہوئی, اور بھاگ دوڑ شروع, اس وقت ہمیں یقین تھا کہ ہم ان کو کرش کر کے رکھ دیں گے. وہ کس نے کہا تھا کہ مال روڈ پہ ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہونے دوں گا, تو پھر اگلوں نے کھڑے کر کے دکھا دیے نا صاحب. لیکن چونکہ کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے نا, کوئی لتھی چڑی کا پرواہی کوئی نہیں ہے, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, تو لہذا کیا فرق پڑتا ہے بڑک مارنے سے. تو بڑک لگا دی تھی ہم نے, وہ اگلوں نے پھر 10-15 ہزار بندہ لا کے کھڑا کر دیا مال روڈ کے اوپر. کوئی بھی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس طرح کی بات کے اوپر بزتی ہو جانے کا نا. تو خیر وہ جو کریڈیبلٹی تھی وہ کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, لہٰذا کسی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بندر بانٹ کے اندر بندر کے طور پہ شریک ہو. کیونکہ پہلے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ پہلے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ بلیوں کی طرح ایک ٹکڑے کے اوپر لڑا کرتی تھیں.
تو پھر ملٹ اسٹیبلشمنٹ کا جو بلا تھا 90s کے اندر یہی ہوتا رہا, وہ آتا تھا اور ان کے درمیان بیٹھ کے بندر بانٹ کرتا تھا. اب بلیوں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ جناب یہ تو ہمیں لڑا کے تو اپنا الو سیدھا کرتے ہیں, تو انہوں نے ملٹ اسٹیبلشمنٹ کے بلے کو جو تھا وہ باہر نکالنے کا فیصلہ کیا. وہ زرداری صاحب کا تاریخی بیان آپ کو کہ بلا قابو آ گیا, یہ ہر دفعہ دودھ پی جاتا ہے, یاد ہے نا؟ ہاں. تو وہ جو باندر میں باندر نہیں کہہ رہا, بلا کہہ رہا ہوں, لیکن باندر جو وہ کرتا تھا. اب کیا ہوا, جب سے ہم نے پاکستان کے نظام کے اندر وہ اپنا نظام پھیلانے کا فیصلہ کیا اور مشرف صاحب کے دور سے اس کا آغاز ہوا, کیانی صاحب کو گالیاں ہم اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے آ کے اس طرح کا نظام روک دیا تھا, تمام سول اداروں سے واپس بلا لیے تھے لوگ, تو وہ بہت ہی قابل گردن زدنی ہیں. وہ اور ان کے ایجنٹ جہاں پہ بھی بیٹھیں گے وہ کیانی صاحب کو گالیاں بکیں گے. تو خیر وہ بابی انکل نے آگے بحال کر دیا, تو بابی میاں نے بحال کیا, تو پھر 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے نسل کے نام کے اوپر پھر بھرتی کیے گئے, جو دن رات جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں آپ کے اوپر, میرے اوپر, اس قوم کے اوپر, اور گمراہی بھی پھیلاتے رہتے ہیں. اس سی پیک والے باجوے نے نا انہیں اپنے الگ 5ویں پشت کے دوگلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین بھرتی کر لیے اور ان کو الگ پیسے بانٹ رہا ہے. اور آپ دیکھیں آپ کو سی پیک کے اوپر کیسے یک نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن سی پیک کا وہی پروجیکٹ تھرو ہوگا جس کا لوکل پارٹنر NLC یا FW ہوگا, کوئی اور پروجیکٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. یہ بات میری لکھ کے رکھ لیجئے گا. لیکن ہانسی والی گل ہے کہ اس نے جا کے وہاں پہ اور کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو, اب سی پیک کی بھی کتا فورس اس نے بھرتی کر لی دن رات. اس کے حد ہے ویسے ایمان سے. انہیں پتا چلا کہ بس شاید اسی سے ہی ہوتے ہیں, جس طرح عمران خان کو پتا ہے نا کہ گورننس جو ہوتی ہے نا وہ ٹویٹ کر دینے سے ہوتی ہے, اس طرح آصم باجوے کو یہ پتا ہے کہ گورننس جو ہے نا, امیج بلڈنگ, وہ بس یوٹیوب کے اوپر اور ٹی وی پروگراموں کے اندر ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ نگار بنا کے بک 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 جھوٹ بولنے سے ہوتی ہے. اور جھوٹ بکی جاؤ. لوگوں کو کہاں اتنی فرصت ہے کہ وہ اس جھوٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کا کاؤنٹر نریٹو نکالیں, شنگھائی پوسٹ کے اوپر جا کے پڑھیں, ٹھیک ہے. ہانگ کانگ, شنگھائی, چائنا کے اخبارات کو فرولیں گے پائے نا اے جڑا اتنے اندر رولا پایا اتنے کوئی ہویا کہ نہیں ہویا. ML1 انہوں نے اپروو کرنے کا اعلان کیا تھا, اس کو بریک کہاں پہ لگ گئی, کسی کو کیا پڑا ہے. اور ویسے آج کل انویسٹیگیشن کر کے خبر چلانے والے 2-3 دانے رہ گئے ہیں, اور وہ ہیں انگریزی جرنلزم کے اندر. تو انگریزی جرنلزم کی کتنی کا اپروچ ہوتی ہے جہاں تک وہ پہنچ جائے. اور اکانومی کی خبریں تو خاص طور پہ ہمارے ٹی وی اینکر بھی نہیں اٹھاتے انگریزی اخبارات کی, کچھ آ کے ہم اس کی بات کریں, اردو جرنلسٹوں کی بات کریں, تو لہٰذا ان کے جو یوٹیوب کے مجاہدین ہیں وہ دن رات بکواس کرتے رہتے ہیں. خوش خبری نمبر 14,500, خوشخبری نمبر 15,600. اس طرح کا بھی ایک ذہنی مریض موجود ہے جو عوام میں خوشخبریاں سناتا رہتا ہے. پاکستان میں اتنے 1,000 کروڑ ارب ڈالر کا نمک پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے ماما, لوگوں نے نمک کی ہانڈیاں پکا کے کھانی. حد ہے ویسے ایمان سے ایسے ذہنی قوم. لیکن ان کو ورق آتا ہے پاگل پنا نا. اس پاگل پنے کے تھبنٹو جب اتنے ملیں کہ آپ ایک مہینے کے اندر 80 لاکھ روپے کی گاڑی خرید رہے ہوں, تو انہیں سوٹ کرتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. ہاں, اور بچپن میں آپ کی نکر بھی ایسی ہو کہ جو ڈھلکی رہتی ہو اور پچھلی سائڈ سے تھوڑی سی لکیر بھی نظر آتی رہتی ہو, اور اب آپ 4 کنال کا گھر بنا کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو دکھائیں گے جی میرا گھر یہ ہے, تو پھر میرا مطلب ہے کہ سوٹ کرتا ہے یہ پاگل پنا اور یہ بونگ پنا, ٹھیک ہے. ہاں, ہمیں بھی آفر ہوئی تھی, ہم نے کہا کہ نہیں پائی معافی رکھو, تہاڈی مہربانی ہے. لیکن وہ اس لیے کرتے ہیں. خیر ایسے ہی اس کے درمیان میں آ گیا یہ بات کہ وہ سی پیک والے نے بھی اپنے بنا لے جو بندے ہیں, انہیں کہا کہ احمد نورانی نے میرے نال بہت بری کیتی ہے, تو لہٰذا میں نے اپنی فورس ریز کرنی ہے. 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے کچھ کمانڈرز ریٹائر ہوئے تھے, ان کو ادھر انڈکٹ کر دیا اس کام کے لیے نا, کہ میں ریٹائر ہو کے ادھر آیا تسی بھی آئے, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی ساتھ لیا ہوتا, ٹھیک ہو گیا جی. خیر اینی وے یہ تو ایک طرف تھا نا. لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ, وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے جو ریئیکٹ کیا اور ان کی صاحبزادی نے جس طرح للکارا, تو پھر وہ گئے جی ہم
تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہاں پہ ناک رگڑو، ٹھیک ہے، پھر یہ ڈیل کرو، ایل این جی والی ڈیل، پھر انہوں نے وہ ڈیل کرا. یار نواز شریف کو کس ملک کی ایمبولینس لینے آئی تھی ایئر ایمبولینس، ٹھیک ہے نا، تو چل سمجھ جاؤ نا. ابھی آپ کو ترکی کے ساتھ بھی کوئی تعلقات بحال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، سعودیہ کے تو ہم ٹھونک کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. تو اب جناب ہمارا دفتر خارجہ نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے بھائی جمال خشوگی کے مدافع کیس کے اندر، ایم بی ایس کی مدافعت کے اندر. تو یار ہمارے ہاں تو میرٹ بڑا پکا ہے نا. میرٹ دیکھیں نا، ہم نے وہ جو کیا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ریمنڈ ڈیوس ہیں، 3 قتل کیے ہوئے تھے اس نے، ٹھیک ہے نا. ابھی ایک صاحب میرے سے سوال کر رہے تھے، دیکھیے آپ ان دونوں کو مکس نہ کریں، وہ قتل عمد ہے اور یہ قتل ایکسیڈنٹ تھا. بھائی جان جس بندے کے پاس لائسنس نہ ہو پاکستان کا، اگر وہ گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کرے اور اس میں بندہ مر جائے، وہ بھی قتل عمد میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور لائسنس بھی اس کے پاس 3 گریڈ کا، پروفیشنل گریڈ کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ ان کے پاس، ریمنڈ ڈیوس کے پاس لائسنس آپ کی خالہ جی نے بنوا کے دیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس طرح کے جواز تلاش نہ کیا کریں. یہ اہل فارس جو ہے نا، ایران کے جو ایجنٹ ہیں، وہ اب اس طرح کے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کے اس کے اندر آگے جوازات فراہم کرتے ہیں. ایسی باتیں نہ کیا کریں یار. تعصب بھی کسی لیول پہ ہونا چاہیے. آپ تو بالکل ہی رہ رو گئے ہیں نا یار. تو چھوڑے اس بات کو. تو خیر جی، وہ اگر اس کو قصاص دیت کی ادائیگی جو ہے اس کے بعد وہ معافی تلافی ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ بھی تو جمال خشوگی صاحب کے جو بچے ہیں انہوں نے معاف کر دیا نا. جمال صاحب جو ہیں، خشوگی صاحب جو ہیں، یہ سعودی عرب کے اندر، امریکہ کے اندر مقیم تھے. ان کے پاس امریکن نیشنلٹی نہیں تھے، یہ سعودی نیشنل تھے. ہاں ان کے بچے جو تھے وہ امریکن نیشنل تھے اور بیوی کو یہ طلاق دے چکے ہوئے تھے. اگرچہ ان کے اس بیوی کے ساتھ ابھی بھی اچھے تعلقات تھے، کیونکہ اسی کے کاغذات لینے یہ سعودی ایمبیسی ادھر میں ترکی میں گئے تھے، ٹھیک ہو گیا. تو ان کے بچے جو تھے وہ چونکہ سعودیہ میں تھے، آپ کہہ سکتے ہیں انڈر کوشچن ان سے یہ اسٹیٹمنٹ لی گئی ہوگی. میں بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بائی فورس ان سے یہ اسٹیٹمنٹ لی گئی ہوگی، لیکن ان کو ایم بی ایس نے طلب فرمایا اور انہوں نے جناب طلب کر ہو کے، اور منہ ان کے بیچاروں کے لٹکے ہوئے تھے، پریشر کے اندر تھے، تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا ایم بی ایس صاحب کو. اس لیے ایم بی ایس کے جو قریبی لوگ جو تھے، جن کا اس قتل کے اندر نام آیا تھا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تاہم ان کی عدالت نے 5 لوگوں کو عمر قید کی اور میرا خیال کسی کو پھانسی کی بھی سزا دے دی تھی، جو لوور سٹاف تھا ان میں سے. اب اس ملک کے اندر جہاں پہ کہ کوئی میڈیا وغیرہ کی اپروچ نہیں ہے اور اس طرح کی کورٹ پروسیڈنگ جو ہے خاص طور پہ اتنی سینسٹیو ہوں، وہ رپورٹ نہیں ہوتی، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمیں کیا پتہ جی، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو خیر یہ پھر اس کے درمیان میں پھر بات ادھر ادھر گھوم گئی. تو سعودیہ کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بحال ہو چکے ہیں، ہماری طرف سے تو ہو چکے ہیں. اب دیکھیں سعودیز جو ہیں وہ جب مشکل میں آتے ہیں تو ہم ہی ان کو ریسکیو کیا کرتے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. تو ہم نے ان کے لیے حق میں بیان دے دیا ہے. مزید ڈیٹیل آ جائیں اس پہ الگ سے ایک ویلاگ کریں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو کہ ہوا تھا اور جس کے تحت میاں صاحب باہر گئے تھے اور جس کے تحت پھر مریم نے چلے جانا تھا اور پارٹی یہاں پہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے چلانی تھی، ایل این جی کی ڈیل سے لگتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ بحال ہو گیا ہے. اور یہ جو مریم صاحبہ نے پچھلے دنوں ہلکا سا اشارہ دیا کہ میں اپنی سرجری کروانے بھی باہر نہیں جا رہی، اور میرے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق وہ اگر کوئی حکومت جو ہے اس ایگریمنٹ سے ڈیویٹ نہیں کرتی، اس ڈیل سے، تو مریم سینٹ کے الیکشن کے بعد پاکستان سے باہر چلی جائیں گی. اور وہ بھی علاج کروانے کے نام پہ ہی جائیں گی، اپنا بھی اور اپنے والد صاحب کے ساتھ مقیم ہوں گی. ہلکی پھلکی سٹیٹمنٹس ہوتی رہیں گی، جلسوں سے وہ خطاب بھی کرتے رہیں گے، یہ نئی ڈیل کا حصہ ہے. لیکن وہ کوئی ایسا حتمی اقدام نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا پنجاب کے الیکشن کے اندر انہوں نے کس صفائی کے ساتھ اپنی ایک سیٹ 5.5 سیٹیں تھیں نا ان کی، اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرتے تو 6 ہو سکتی تھیں، لیکن انہوں نے فورگو کر دی اور وہ انہوں نے پی ایم ایل کیو کو لے جانے دی. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا نا. اور بھی شام تک کچھ اس طرح کے مناظر آپ کو نظر آ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس ڈیل کا ایک حصہ ہے. تو خیر یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیل بحال ہو گئی ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کے نتیجے کے اندر سکھ کا سانس لے گی.
تو یہ دوڑ بھاج کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جو باندر ایک درخت سے دوسرے درخت، دوسرے درخت سے تیسرے درخت، تیسرے سے پھر پہلے درخت پہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ بیسیکلی اس پورے نظام کو اور اس پورے عمل کو، اس پورے پروسیس کو کریڈیبلٹی دینے کی کوشش ہو رہی ہے. میں اپنے دوسرے ویلاگ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، کریڈیبلٹی کر چکا ہوں کہ کریڈیبلٹی کیا ہے اور کریڈیبلٹی کیوں کم ہے، اور اس کو بحال کرنے کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں. یہ پورے نظام کے اندر کریڈیبلٹی پھونکنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اگر یہ پھونکی گئی تو پھر آپ مصر ہیں، اور مصر کے تمام تر عناصر ہائے اربا یہاں پہ پورے ہیں. اور مصر میں غربت کا کیا لیول ہے، اور آگے میں وہاں پہ خواتین کی کیا صورتحال ہے، ان کے حقوق کو تو چھوڑیں، ان کو سروائیول کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ آپ رہ نہیں دیں. پھر میرے منہ سے نہ ہی سنیں، ذرا گوگل کر کے دیکھ لیں. تو وہیں سے ہی ہم گورنر اسٹیٹ بینک لائے. باقی بھی اتوں ہی آئے نے، ناظرہ چیئرمین بھی اسی اتوں ہی لے کے آنا جڑا اگلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگلے ویلاگ میں سمجھ آ جائے گی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا نیچے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.